وہی بر صغیر ہندوستان پاکستان والے ہندوستانی ماڈل تھا، وہی برہمنوں سے اور مندروں سے اور بھومی سے لے کر کے اس کو بنایا گیا. اس وجہ سے آج تک وہاں پہ وہی ظلمتیں اور ظلمت ہی ظلمت ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں روشنی رکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی صوفی عقیدہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اندر ہے، دیوبندیوں کے اندر ہے، بریلویوں کے اندر ہے. آپ کہیں گے دلیل فضائل اعمال، فضائل صدقات اور اعمال قرآنی اور کیا کہتے ہیں اشرف السوانح اور اسی طرح سے جناب علی بہت ساری اس موضوع پر کتابیں ہیں دیوبندی مذہب کی. آپ اس کو پڑھ ڈالیں، اس کے اندر آپ کو خطرناک سے خطرناک، بھیانک سے بھیانک عقیدے ملیں گے، بدعقیدیاں. اس موضوع پر میری کیسٹیں، ویڈیو، آڈیو، صفحہ، جلد، فوٹو کے ساتھ ان کتابوں کی موجود ہیں. جس کو حقائق تلاش کرنے ہیں وہ جا کے حقائق ڈھونڈ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہے. دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی. اگر سی ڈی بھی میں ہے، کیسٹ بھی ہے، اس کا نام یہ ہے تبلیغی فضائل اعمال ایک جائزہ، تبلیغی نصاب، وہ تاریخ تبلیغ ہے، پوری تقریباً 15 کیسٹیں، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے. آپ اس کو لگا کر دیکھیں، صفحے سطر دکھائے گئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو حق مل جائے. اگر آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں ویلکم، اہلاً و سہلاً، ہم آپ کو منع کرنے والے نہیں. لیکن اگر آپ کا ایمان محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں تو ڈاواڈول ہے، یہاں تو غلط ہے، یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو پھر خلاص، پھر اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے توبہ کرو. سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. میں نے بتایا اگر شک پیدا ہو جائے تو آدمی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. دکان تو دکان ہے، کسی دکان سے کے بارے میں اگر اسے شک ہو جائے کہ یہ چوری کرتا ہے یا زیادہ لیتا ہے تو آدمی دوبارہ اس کو منہ نہیں دکھانے جاتا. ایسے چوروں اور بدماشوں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے لٹیرے اور ایمان کے نام ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ مودودی جماعت ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت ہو، چاہے بریلی جماعت ہو، چاہے مرزائی جماعت ہو، قادری، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی کتبہ. ہم اس لیے یہ بات صراحت کے ساتھ بتا دے رہے ہیں، ایک بات سن لو، ہم اس لیے صراحت کے ساتھ بتا دے رہے ہیں کہ کل میدان قیامت میں اللہ کے ہاں یہ پکڑنا ہو کہ میں نے آپ کو حق بات نہیں بتائی. آج ہی نہیں، قیامت کی صبح تک یہ جب تک آخری سانس رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے اندر زندہ رہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ پر چھپنے والے لوگ ہم نہیں ہیں. کہیں بھی مل کر کے پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. میں نہیں، آپ کے مکتب میں مولانا ذاکر صاحب ہیں، آپ کے حضر الباطن میں مولانا القاسم صاحب ہیں، زبیر ہیں، سارے الحمدللہ علماء موجود ہیں. آپ گریبان پکڑ کے آپ میرا نہ پا سکیں، ان کا پکڑ لیں، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے. ان کے گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے کہا ہے غلط ہے کہ صحیح آپ کو سمجھیں. یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے. اب یہاں چھپ چھپا کر کے کوئی اس طرح کی خرافات پھیلائے اور اس طرح کی بدتمیزیاں کریں تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ گریبان پکڑ کے کسی کے لاؤ کہ اگر تو شاہ ہے تو دنیا کے معاملات میں جو بھی کرنا چاہے کر، لیکن دین کے معاملات میں تیری دادا گیری یا تیرے باپ کی ملکیت نہیں ہے. اگر اس طرح کی زبان کھولے گا تو چل سیدھے، یا تو ہم غلط ہیں یا تو غلط ہے، صحیح کر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی صحیح ہو جائے، یا خود سدھر، یا تو ہمارے راستے سے ہٹ، کیڑے مکوڑے یا چھوکر بنا ہوا جو بیٹھا ہوا کر ہمارے راستے سے ہم سیدھے راستے پہ جائیں. سمجھ آئے گی؟ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، کیونکہ دین کے غلام ہیں اور اس امت کے غلام ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے. جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو واضح طور پر بتلا دیتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی صحیح ہے، اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ. ہاں، ایسے ہی آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں. المہم سیدھی سی بات ہے، ہماری دعوت سینٹر، مکتب جاریات شاید مملکت کے اندر کہیں بھی ہے، یہاں جو علماء ہیں ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا منہج قرآن و سنت ہے. کوئی بھی دلیل قرآن و سنت کی لاؤ، گردن چھپ جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اف بھی نہیں کرے گی. اور اگر علم کلم ادھر ادھر کی کوئی دلیل آئے گی تو بھی وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بالخصوص اور ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کوئی تفاہم، کوئی سودا بازی، کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. دوسرے معاملات میں
اور جھگڑا کس بات کا ہے مجھے بتایا جائے. جھگڑا کسی بات کا نہیں ہے. 4-5 چیزیں ہیں اس لیے امت بانٹ دی جائے. جماعتیں بانٹ رہی ہیں 3-4 چیزوں کی وجہ سے. کیوں بانٹے ہیں 3-4؟ آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں. جھگڑا یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیت بانٹتا ہے یہاں کوئی بانٹتا. جھگڑا یہ نہیں کہ کوئی سینے میں بانٹتا کوئی یہاں بانٹتا. جھگڑا یہ نہیں کہ کوئی آمین زور سے کہتا کوئی دھیرے کہتا. دونوں آمین کہتے ہیں, دونوں ہاتھ بانٹتے ہیں, دونوں رفع دل کرتے ہیں. جھگڑا اس کا نہیں ہے. مسلمانوں, نبی کی امت کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو. اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ اس کے اوپر ہاتھ ملانے میں کوئی مشکل نہیں کام. مسئلہ یہاں ایمان اور عقیدے کے فرق کا. ایمان اور عقیدے کا فساد ہے. ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدے مشرکانہ ہیں, ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدے یہودیانہ اور مسیحیانہ اور نصرانیانہ ہیں, ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدے ہندوانہ ہیں, ایک مسلمان ہو کر کے باغیرت ایمان والا ہو کر کے بھلا ایسے لوگوں سے ہاتھ کیسے ملے؟ ایسی صورت میں اتحاد نہیں ہو سکتا. دل ملتے ہیں تو رنگ اور نسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رنگ مختلف ہو چلے گا, زبان مختلف ہو چلے گا, قد مختلف ہو چلے گا, صحت مختلف ہو چلے گی, لیکن جب دل ہی نہ ملے تو فائدہ. دل نہ ملے تو کچھ بھی ہو, ایک ہی ہو تو میں آدمی نہیں زندگی گزار سکتا. سمجھ آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی کو یہ مشورہ ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, ذہن دیا ہے, علم دیا ہے. یہاں اہل علم ہے. جس طرح آپ ڈھونڈتے ہو اپنی قیمتی چیز کو, صحیح اسلام ڈھونڈو. ان ریتوں میں صحیح اسلام موجود ہے, ہیرے موتی موجود ہے, ان کو حاصل کر لو. الحکمت ضالۃ المومن, مومن کی مشکلہ چیز حکمت ہوتی ہے. وہ اس کا زیادہ مستحق ہوتا ہے جہاں وہ پائے اس کو اپنا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس لیے میرا یہی مشورہ ہے, آپ کنفیوژن ختم کریں اور آگے بڑھیں. جرأت سے کام لیں, ہمت سے کام لیں, اور چوروں اور ان جو ہے منافقوں سے اٹھا کر کے ان کو بے نقاب کریں اور حق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ اس سوال کا جواب ہو گیا. سمجھ میں آیا اس سوال کا جواب؟ الحمدللہ. جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں, جبکہ آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے سارے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی تقلید میں ہی مسلمان ہیں, پھر تقلید کیوں ناجائز ہے؟ میں نے تقریر میں یہ بتایا کہ علم سیکھو. باپ دادا تقلید کس کو کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا. بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے تقلید کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت, جہالت کو, یا آنکھ بند کر کے کسی غیر نبی کے پیچھے ہے. باپ داداؤں کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں, میں نے تقریر میں بتایا اس کو لے لو, لیکن جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو. اگر اسلام باپ داداؤں سے ہم نے حاصل کیا ہے تو یہ دلائل کی روشنی میں حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تقلید کی ایک انداز ہے, لیکن اسے تقلید نہیں کہا جائے گا. تقلید اسلام کے اندر حرام ہے. تقلید اسلام کے اندر حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی, جہاں قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں, کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. خودکشی سمجھتے ہو؟ ہاں, روڈ پہ کھڑے ہو کے گر پڑنا, سمندر میں جا کے ڈائی مار کے مر جانا, خودکشی کہتے ہیں. اپنے آپ کو چھرا مار لینا, پستول مار لینا, خود جان خود دے دینا. تو اقبال نے کہا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر